بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 9ویں پارے کے 15ویں رکوع سے 10ویں پارے کے 17ویں رکوع تک تلاوت کی گئی۔ یہ تراویح سورہ انفال سے شروع ہوتی ہے اور 10ویں پارے کے اختتام پر ختم ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر پر تبصرہ فرمایا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 17 رمضان سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد مسلمانوں کو ایک مرکز مل گیا تھا۔ پورے عرب سے مسلمان جو وہاں کے قبیلوں میں تھے یہاں آ کر پناہ لے رہے تھے اور مکہ سے بڑی تعداد میں ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی منتشر قوت ایک جگہ جمع ہو گئی تھی اور قریش کے لیے یہ بات سخت ناگوار تھی کہ مسلمان اس طرح ایک بڑی طاقت بن جائیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایک تجارتی قافلہ کی حفاظت کے بہانے مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں اور مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ کر دیں۔ ان سنگین حالات میں 17 رمضان کو بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں، تو خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور انتہائی خشوع و خضوع سے عرض کرنا شروع کیا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں۔ خداوند، بس آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے خدا، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔ ہتھیار کے اعتبار سے اور افرادی قوت کے اعتبار سے کوئی مقابلہ دونوں فوجوں کا نہیں تھا۔ ایک شعر ہے جس میں جنگی ساز و سامان کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ تھے جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں۔ یہ مسلمانوں کی قوت تھی جنگی ساز و سامان کی۔ تھے جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے کے لیے وہ آئے تھے دنیا کی تقدیریں۔ یہ پورا ساز و سامان تھا مسلمانوں کا اور وہ تو پوری طرح سے مسلح تھے، تو مسلمان پیچھے نہیں ہٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مصلحت پسندی کا مظاہرہ وہاں پر نہیں کیا کہ تمہارا ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، چلو پہلے تیار ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد مقابلہ کرتے ہیں۔ نہیں، وہی 313 آدمیوں کے سامنے 1000 آدمیوں کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں۔ خداوند، بس آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے خدا، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔ کیسی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اندازہ لگائیں۔ آخرکار خدا کی طرف سے مدد آ گئی اور قریش اپنے سارے اسلحہ اور طاقت کے باوجود ان بے سر و سامان جانثاروں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ بڑے بڑے سرداروں اور ابو جہل کا خاتمہ ہو گیا اور کافروں کا سارا سامان مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ یہ تو بہت مختصر میں یہاں پر، چونکہ یہ خلاصہ ہے، ترجمہ بھی نہیں ہے اس کا۔ میں نے تقریباً 70 آیتوں کا مطالعہ کیا ہے کل۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان آج کے جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کا مطالعہ ضرور کرے، چونکہ یہاں اتنا وقت نہیں ہے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ ہر آیت کی ترجمانی یہاں پر پیش کی جائے، لیکن نہ آپ اتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں نہ آپ کے پاس وقت ہے۔ اس لیے انفرادی طور پر میں آپ سے بہت ہی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ دونوں صورتوں کا مطالعہ گہرائی کے ساتھ کریں۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ابھی کل جو ہے 2 تاریخ کو شاید
سیتاپور میں خیر آباد کوئی جگہ ہے، وہاں پر مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر، یعنی مسلمان محلے میں ایک مندر کا پجاری جو ہے کھڑے ہو کر، اور وہ بھی ساتھ میں پولیس والا بھی ہے، اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ زنا بالجبر کے لیے اکسا رہا ہے لوگوں کو۔ ایسے حالات ہو چکے ہیں، کیا آپ اس کو برداشت کریں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں صرف، لیکن کر رہے ہیں۔ مصلحت یہاں پر بھی درکار ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ہیں، مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہے، بہت دن ہو گئے مطالعہ کیے۔ بنو قینقاع کا ایک قبیلہ ہے یہودیوں کا، تھا وہاں پر مدینہ کے اندر۔ وہاں پر ایک بازار تھا، ایک مسلمان عورت جاتی ہے کچھ سامان خریدنے کے لیے سونار کی دکان میں، تو ایک یہودی جو ہے مسلمان عورت کی چادر کو اپنے انگوٹھے سے دبا دیتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھی جب یہ اٹھے گی تو اس کی چادر کھنچ جائے گی اور یہ بے حجاب ہو جائے گی۔ اور ایک مسلمان اس وقت جو اس بازار میں موجود ہوتا ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری ایک مسلمان بہن بیٹی اس طرح سے بازار میں ذلیل و رسوا ہو، اس کی چادر کھینچی جائے، وہ بے حجاب کی جائے۔ اسی وقت وہ تلوار نکالتا ہے اور اس کی گردن اڑا دیتا ہے۔ کوئی مصلحت نہیں کہ یہ بازار یہودیوں کا ہے، میں یہاں اکیلا ہوں، میں ابھی مار دیا جاؤں گا اگر میں حملہ کیا تو، یا میں جاؤں اور لوگوں کو بلا کے لے کر آؤں، نہ، اسی وقت فیصلہ، اور وہ مار بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن کیا لیتے ہیں اس حادثے کے بعد، کہ اس پورے بازار کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، اور مدینہ بازار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر قائم کر دیتے ہیں۔ ابھی مجھے یاد نہیں ہے، مجھے لگتا ہے جنگ بدر ابھی واقع نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ابھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے سال ڈیڑھ سال بھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ سن 2 ہجری میں تو جنگ بدر واقع ہی ہو جاتی ہے۔ آج ہماری اس ایک مہینے کے اندر سینکڑوں بہن بیٹیوں کی ہمارے حجاب نوچ کر پھینک دیے گئے، کسی کی غیرت نہیں جاگی۔ اب اس طرح کا اعلان ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ ریپ کیا جائے۔ آج کم سے کم 8 دن ہو گئے، نہ تو کہیں کوئی احتجاجی مظاہرہ ہوا، نہ کسی کا کوئی بیان آیا، اور نہ ہی جو ہے وہ شخص آج تک گرفتار ہوا۔ ایسے خطرناک حالات بنتے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمارے نوجوان شرم آنی چاہیے، 2 بجے رات تک جو ہے کرکٹ کھیلتے ہیں گلیوں میں۔ رمضان اس طرح سے گزارا جا رہا ہے ہمارا، نہ کوئی ان کو منع کرنے والا ہے، اور نہ ان کے اندر اتنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ کم سے کم ہم اپنے رب کو ہی راضی کر لیتے۔ رمضان کا مہینہ کیا ہمیں کرکٹ کھیلنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا تھا؟ نہ خود سوتے ہیں، نہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں، نہ خود عبادت کرتے ہیں، نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ کہاں چلی گئی ہماری عقل، اور کیا کریں گے ہم؟ پیٹے نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور ہم اس کو جو ہے کرکٹ کھیل کے گزار رہے ہیں۔ کل پرسوں کسی کام سے میں گیا تھا، مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی، 1:30 بجے میں لوٹا تو ٹیکنک بلڈنگ کے سامنے کم سے کم 9-10 نوجوان بچے جن کی عمر 16, 17, 18 سے 20 سال کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ تیاری کر رہے ہیں کرکٹ کی۔ پتہ نہیں تیاری کر رہے ہیں یا کھیل کے واپس آ رہے ہیں، پسینے میں سرابور ہیں۔ میں روکا گاڑی میں، بولا بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ وقت کرکٹ کھیلنے کا ہے؟ یا تو جا کے اپنے گھروں میں سو جاؤ، یا رمضان کا مہینہ ہے جا کے عبادت میں لگ جاؤ۔ اس طرح سے راتیں گزار کر برباد نہ کرو۔ ہم کم سے کم اپنے آپ کو تبدیل تو کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تب اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حالات کو تبدیل کریں گے۔ اسی صورت کے اندر یہ آیت بھی آ رہی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تب تک حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ عملی طور پر ہم کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، بدلنا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ہمارے بن جاؤ، ہم تو ہیں ہی تمہارے۔ پھر اس کے بعد وہ 200 ہیں، 300 ہیں، 400، 500 کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اعلان کر دیا کہ ہم بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے چھوٹی تعداد کو بڑی تعداد پر ان کو فتح اور نصرت سے نوازا ہے۔ جنگ بدر میں بھی یہی ہوا،
313 آدمی، سامنے 1000 کا لشکر۔ طالوت اور جالوت کا تذکرہ ہے، بہت بڑی فوج، لیکن شکست کھا گئے وہ لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن کے اندر کہ فرعون بادشاہ لاؤ لشکر، اس کی ٹریننگ یافتہ فوج، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون لوگ؟ مظلوم، جن کے بچے تک قتل کر دیے جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب بنائے ویسے اور ان کو غرق کیا دریا میں۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم بحیثیت مسلمان جو ہمارا کردار ہونا چاہیے، جو ہمارا عمل ہونا چاہیے، یہ ہم جب ثابت کر کے دکھائیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 آدمیوں کو لے کر میدان بدر میں کھڑے ہوئے اس کے بعد دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک اور اس کے حالات پر تبصرہ فرماتے ہوئے فخر کا اظہار کرنے کے بجائے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی اور بتایا کہ اس فتح میں اللہ کی تائید و نصرت کا کتنا بڑا ہاتھ تھا۔ فرمایا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے پے در پہ بھیج رہا ہوں۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ابھی قوت طاقت نہیں رہے گی کہ وہ دوبارہ پھر فرشتے اتار سکے؟ لیکن ہم ویسے بنے تب نا۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں یہی تو کہا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل فرمایا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے پے در پہ بھیج رہا ہوں۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال ہوئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہتر آزمائش ایک کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر خدا ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو جب اس کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی جہاد یہ قوموں کو زندگی بخشتی ہے۔ یہ ایک ایسا، ابھی تو اس کا نام لینا بھی غالی سے بدتر ہو گیا ہے، نہیں لے پاتے، تھر تھرا جاتی ہیں زبانیں، کوئی تقریر نہیں ہوتی ہے اس عنوان پر، نہیں بتایا جاتا ہمارے نوجوانوں کو جہاد کا مطلب۔ اگر جہاد کا لفظ آ گیا تو لوگوں کے دماغ میں یہ سیٹ ہو جاتا ہے فوراً کہ بس تلوار اٹھاؤ اور ایک طرف سے سب کی گردن مارنا شروع کر دو، اسی کا نام جہاد ہے۔ نہیں، اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ جہاد اس لیے نہیں کیا جاتا، جہاد تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم ایک باعزت زندگی معاشرے میں گزار سکیں، ہم اس زندہ قوموں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو جبکہ اس کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی جہاد، اور بچو اس فتنہ سے جس کی شامت خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ مکہ کو وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس وقت یہ بات بھی کہہ رہے تھے کہ خدایا اگر واقعی حق یہ ہے اور تیری طرف سے یہ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور عذاب لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب لانے والا نہیں تھا کیونکہ تم ان میں موجود تھے۔ یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے کہ اس سے استغفار کرنے والے موجود ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ یہ مکہ کے حالات بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر، کہ مکہ کے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آخر تم اتنے دن سے کہہ رہے ہو کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، کہاں ہے وہ عذاب؟ آج تک تو نہیں آیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پر عذاب ہمارا اس لیے رکا ہوا ہے کہ آپ خود ان میں موجود ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ان کو عذاب سے روکے ہوئے تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کو عذاب سے روک رہی تھی اور وہ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے۔
کیسی تھی ذات ہمارے نبی کی کہ ان کی موجودگی عذاب مانگنے والوں کو پھر بھی عذاب سے بچائے ہوئے ہے. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس قوم کے اندر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اس قوم پر عذاب نہیں آتا. یا اگر ایک دم فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ کر ہی لیتے ہیں تو پھر پہلے استغفار کرنے والوں کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. تو ہم کم از کم اسی بنا پر اپنے رب سے اپنے رشتے کو جوڑے رہیں، اس سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں کہ اگر حالات ایسے خراب ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکال لے گا. مثالیں موجود ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آنا ہوا تو فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا اور فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ آج جو ہے آپ یہ بستی چھوڑ کر چلے جائیں. لوط علیہ السلام یا ان کے ساتھ جو بھی ایک آدھ دو ایمان والے تھے وہ ان کو لے کر بستی سے نکل گئے. اس کے بعد پھر قوم سدوم کو تباہ کیا گیا. یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے کہ اس سے استغفار کرنے والے موجود ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں. حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں، اس کے جائز متولی تو اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں. اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو اللہ ان کے اعمال دیکھنے والا ہے، اور اگر نہ مانیں تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. اس موقع پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ مال غنیمت حقیقت میں لڑنے والوں کا ذاتی مال نہیں ہے بلکہ اللہ کا انعام ہے، اس لیے اپنی مرضی سے اس کے مالک مت بنو. چنانچہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، باقی 4 حصے جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے ہیں. اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو. بھاگنے والوں کے لیے، پیٹ پھیر کر بھاگنے والوں کے لیے بہت ہی سخت جملے اس آیت میں استعمال کیے گئے ہیں. ہم دیکھیں اس کا ترجمہ کھول کر. جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی. ہماری کمزوری کا ایک سبب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے، آپس کے اختلافات، آپس میں لڑنا اور جھگڑنا. یہ آج ہمارا شیوا بن چکا ہے. باوجود کوشش کے کسی طرح کا کوئی جو ہے کچھ آثار ابھی ایسے دکھائی نہیں دے رہے ہیں کہ امت پوری طرح سے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ چاہ ہیں کہ ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے یہ امت رہے، ویسا ہو نہیں پا رہی. لڑنا جھگڑنا آپس میں یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، یہ کام مت کرو. آج مسلک کے اعتبار سے کوئی ذکر کرنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے. ہم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے چھوٹے چھوٹے اختلاف کو لے کر ہم جو ہے لڑ اور جھگڑ رہے ہیں. ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. جن کافر قوموں سے معاہدہ ہوا ان کے متعلق فرمایا کہ اگر کسی قوم سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کا معاہدہ اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا کر رکھو تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. واضح طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کی ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، جس کا یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے ابھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو کمزور بزدل ایسا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ ایک باروب قوم دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر یہ ابدی حکم ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ بالکل جو ہے ہمیشہ تیار رہیں، اور ایسے نہ تیار رہیں
کیسے تیار رہیں؟ جیسے ایک فوجی تیار رہتا ہے، اس انداز میں تیار رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور زمانے کے اعتبار سے جس جنگی ساز و سامان کی ضرورت ہو اس ساز و سامان کے ساتھ تیار رہیں. زمانے کے اعتبار سے اگر آج ہمیں میڈیا کی ضرورت ہے تو مسلمانوں کو میڈیا کے طور پر تیار رہنا چاہیے. یہ بھی ایک آج کل جو ہے نا جنگ کا ایک بہت بڑا ہتھیار بنا ہوا ہے. مسلمان یہاں بھی ایک دم فیل ہے. وہ تو میزائل وہ سب یہ تو حکمرانوں کا کام ہے، لیکن جو مسلم حکمران ہیں وہ بھی فیل ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روپیہ پیسہ دولت دے رکھا ہے، جو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر وہ بھی دوسرے کے سہارے جو ہے دوسرے ملکوں کے سہارے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا تم تیار رکھو تاکہ تمہاری دھاک، تمہارا روب ان کے اوپر جمع رہے. مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مروب قوم کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے، نکمہ نہیں دیکھنا چاہتے. اور ساتھ ہی یہ بھی کریں کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ ہم تمہیں دیں گے. یعنی اس کے لیے جو مال و اسباب لگے گا، جو خرچ کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے پورا بدلہ تمہیں دیں گے. اس کے ذریعے تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا کر رکھو. اس زمانے میں گھوڑے، تیر، تلوار یہی سب ہتھیار ہوا کرتے تھے، تو اسی کو بیان کیا گیا ہے. اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اور اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکہ دینے کی نیت سے صلح کے لیے آمادہ ہوئے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اس کی فکر مت کرو. لیکن اگر کوئی صلح کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اس سے صلح کر لو، بغیر اس میں کھوٹ مت تلاش کرو کہ یہ تو اس وجہ سے صلح کر رہا ہے تو اس وجہ سے صلح کر رہا ہے. صلح کے لیے اگر کسی نے ہاتھ بڑھایا تو فوراً اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ. ان کی نیت اگر درست نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں تمہارے پیٹھ پیچھے میں کھڑا ہوں، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں انہیں دیکھ لوں گا. تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اور تمہارے ماننے والوں کے لیے اللہ کافی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے. اندازہ لگائیں، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہیں گے تو کتنے لوگوں پر غالب آئیں گے؟ 200 لوگوں پر. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو حق کے مخالفوں میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے. جو لوگ ایمان، اس لیے خوف کھانے کی، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. صرف ہمیں اپنا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے مضبوط بنائے رکھنا ہے. مدد کب آئے گی؟ جب ہمارا تعلق ہمارے رب سے صحیح ہوگا. آپ اگر ابھی مجھے یہاں کوئی پیٹنے لگ جائے اور عبدالرشید صاحب سامنے موجود ہوں تو یہ میری مدد کب کریں گے؟ جب میرا ان کا تعلق ٹھیک ہوگا، اور تبھی میرے اندر حوصلہ اور ہمت بھی آئے گی کہ ارے عبدالرشید صاحب تو ہے نا، ڈرنے کی کیا بات ہے. تو ہمارا تعلق اگر ہمارے رب کے ساتھ موجود ہے، مضبوط ہے جیسا ہونا چاہیے، تو ہمارے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا ہوگی کہ ہمارا رب تو ہے نا، ڈرنے کی کیا بات ہے، ہمارا رب ہماری مدد کرے گا، ہے نا. لیکن ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے، کرکٹ کھیل رہے ہیں 2 بجے رات میں، تہجد کا وقت ہے. ایسا تعلق ہمارے رب سے ہونا چاہیے ہمارا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر دین کے قیام کی جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم میں شامل ہیں. سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے.
اس سورہ میں پہلے ان تمام مشرکین سے برات کا اعلان کیا جنہوں نے پہلے تو امن و صلح کے معاہدے کیے تھے مگر پھر ان کی خلاف ورزی کر کے توڑ دیے۔ جنہوں نے معاہدے قائم رکھے تھے ان کے متعلق یہ اعلان فرمایا کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد یہ معاہدے بھی ختم کر دیے جائیں، اور ان سب سے اس وقت تک جنگ جاری رہے جب تک اسلام قبول نہ کریں۔ اہل کتاب کے متعلق بھی اعلان فرمایا کہ ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ یہ تمہاری ماتحتی قبول کر لیں اور تمہیں جزیہ ادا کرنے کے پابند ہو جائیں۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ منافقین کی خبر لی اور ان کے بارے میں ہدایت کی کہ ان کا سختی سے محاسبہ کیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتی جائے، یہاں تک کہ یا تو سچے مسلمان بن جائیں یا پھر مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے ان کے انجام میں شریک ہو جائیں۔ گویا اس موقع پر ان تینوں گروہوں کے بارے میں جو اس وقت مسلمانوں کے کھلے یا چھپے دشمن تھے واضح پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، دھیان سے سنیے، بہت ہی 10ویں پارے کی آیت ہے، کہہ دو اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، عزیز و اقارب، تمہاری دولت جو تم نے کما رکھی ہے، تمہارے کاروبار جس کی مندی کا ڈر رہتا ہے، تمہارے من پسند گھر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے، اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ کمانے کے لیے، روپیہ پیسہ جمع کرنے کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اسلام کی ضرورت بھی ہے، لیکن جو کچھ دولت اللہ تبارک تعالیٰ نے دے رکھی ہے ایمانداری کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ ہر سال اس کی زکوٰۃ ہمیں نکالنا ہے۔ بس اتنا ہی تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے 2.5% کا مطالبہ ہے، بہت زیادہ نہیں۔ 20%، 25%، 30% تو ہم انکم ٹیکس دے ڈالتے ہیں، اس پر تو ہمیں دکھ نہیں ہوتا۔ 2.5% کے لیے ہم کیوں اتنا تل ملا جاتے ہیں، کیوں ہمیں درد ہونے لگ جاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جہاں بھی رزق کی بات آتی ہے، اس سورہ انفال کے بالکل شروع میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ہم سے کہی ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہم سے یہ بات کہی ہے کہ جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ دیا ہوا مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس میں سے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ۔ اور پھر یہ بھی ساتھ میں ہمیں حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے۔ تو پھر ہم کیوں اس کو سینت سینت کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر کریں گے ایسا، خلاف ورزی کریں گے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم سونے چاندی اکٹھا کر رہے ہو اسی پر ہم جہنم کی آگ دہکائیں گے اور تمہاری پیشانیوں کو اسی سے داغیں گے۔ پارے کے آخر میں فرمایا کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سخت بن جاؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے، مگر جب اللہ نے اپنا فضل عطا فرمایا تو اس میں بخیل بن بیٹھے اور برگشتہ ہو کر منہ موڑ لیا۔ اس کی پاداش میں اللہ نے اور ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفاق جما دیا۔ اسی سورہ میں زکوٰۃ کے مصارف مقرر کیے گئے جو 8 ہیں، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے، تالیف قلب کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے، قرض داروں کی مدد کے لیے، خدا کی راہ میں مسافروں کے لیے، جہاد کے سلسلے میں کمزوروں، بیماروں اور ان لوگوں کو رخصت عطا کی گئی جنہیں خرچ کرنے کی استطاعت نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی ناراضی تو ان پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ یہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ غیرت دلا رہے ہیں
کہ یہ تو عورتوں جیسے عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، وہ اس طرح سے عورتوں کے ساتھ گھر پہ بیٹھنے کے لیے راضی ہوئے، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ اب یہ اس حقیقت کو سمجھنے سے محروم ہو گئے ہیں کہ ان کی اس روش کا اللہ کے یہاں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ 8ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد